بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ حقیقت اور مجاز کے حکم میں سے استحالۃ اجتماعہما مرادین بلفظ واحد، حقیقت اور مجاز کا ایک حکم بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا حکم کہ یہ دونوں، ان دونوں کا جمع ہونا ایک ہی لفظ سے، ایک ہی لفظ میں دونوں جمع ہو، ایک ہی وقت میں دونوں مراد بن کر جمع ہو جائے، یہ دونوں کا جمع ہونا مرادن، یہ محال ہے۔ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ یہاں سے مصنف جمع بین الحقیقت والمجاز کے جمع ہونے کے، محال ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک اور عامت اہل ادب اور اہل تحقیق محققین شوافع کے نزدیک اور عامت متکلمین کے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز لغتاً ناجائز ہے۔ جمع بین الحقیقت والمجاز ہمارے فقہاء کے نزدیک بھی ہے اور اہل ادب اور محققین شوافع کے ہاں بھی ہے، اور عامت المتکلمین کے نزدیک بھی جمع بین الحقیقت والمجاز لغتاً ناجائز ہے، جبکہ امام شافعی اور عامت اس کے اصحاب اور معتزلہ جبائی اور عبد الجبار معتزلہ میں سے، ان کے ہاں جو ہے یہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے اگر ممکن ہو۔ اگر کیا ہو؟ ہمارے نزدیک دونوں حقیقی معنی اور مجازی معنی کا چاہے جمع ہونا ممکن ہو یا نہ ہو، جمع بین الحقیقت والمجاز لغتاً ناجائز ہے۔ اور ان کے نزدیک اگر دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو تو جمع ہونا جائز ہے، اور اگر دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو تو پھر ان کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان جہاں جمع ہو سکتے ہیں تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا او لامستم النساء، لمس بالنساء، ہاتھ سے چھونا، یہ حقیقی معنی ہے لمس، اور مراد جما لینا یہ مجازی معنی ہے۔ تو ہم اس سے جما مراد لیتے ہیں، ہم لمس بالید نہیں لیتے، کیونکہ ہم دونوں کو جمع کرنے کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جب دونوں معنی ممکن ہیں تو وہ دونوں معنی مراد لیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک جما سے بھی وہ ناقض وضو ہے لمس بالنساء، اور لمس بالید بھی ناقض وضو ہے ان کے ہاں جب بلا حائل کے ہو۔ تو وہ جمع بین الحقیقت والمجاز چونکہ ممکن ہے وہ لے رہے ہیں اس سے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ لا تقتل الاسد، شیر کو قتل نہ کرو، لا تقتل الاسد، تو اسد کا حقیقی معنی تو حیوان مفترس ہے، اور مجازی معنی رجل شجاع ہے، مجازی معنی رجل شجاع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو اس کلام سے وہ کہتے ہیں دونوں کا قتل کرنا منع ہے، حیوان مفترس کو بھی مراد لے سکتے ہیں اور رجل شجاع بھی مراد لے سکتے ہیں، چونکہ ان کا یہاں ان مثالوں میں ان دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں، جائز ہے۔ جہاں جمع کرنا، جمع ہونا محال ہو، ممکن نہ ہو، تو وہاں ان کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ جیسے کہ امر آتا ہے وجوب کے لیے اور امر آتے تحدید کے لیے، اب ایک ہی صیغہ ہے امر، اور ایک ہی صیغے سے ایک ہی وقت میں
اس کا معنی حقیقی بھی مراد لے لیا جائے اور مجازی بھی لے لیا جائے، اس طور پر کہ دونوں مراد بن کر ہو، یعنی دونوں کی طرف حکم کی نسبت مستقلاً ہو، اس طرح وہ کہتے ہیں، اس طرح یہاں پر ناجائز ہے، جمع ہونا ممکن نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحدید کے طور پر، دھمکی کے طور پر فرمایا اعملوا ما شئتم، تم کر لو جو تم چاہتے ہو، کر لو۔ اب یہاں دھمکی کے طور پر فرمایا، اب یہ جو اعملوا ہے یہ تحدید ہے، یہ وجوب نہیں ہے۔ اب کیونکہ وجوب میں اور تحدید میں جمع ہونا ممکن نہیں، جب دونوں میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے تو وہ بھی کہتے ہیں یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، اس لیے کہ امر کا حقیقی معنی وجوب ہے، اور وجوب کے علاوہ جتنے معانی ہیں وہ سب مجاز ہیں۔ امر 16 معانی کے لیے آتا ہے، کتنے معانی کے لیے؟ 16 معانی کے لیے آتا ہے، تو امر کا ایک معنی حقیقی ہے وجوب، باقی جو 15 معانی ہیں وہ مجازی ہیں۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں امر جب تحدید کے لیے تو وجوب نہیں ہو سکتا، جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے۔ وجہ یہ کہ جو تحدید ہوتی ہے اس میں مخاطب کو دھمکی دینا مقصود ہوتا ہے، ان سے فعل کا طلب مقصود نہیں ہوتا، ان سے فعل کا طلب کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر وہ کام کر بھی لے جس چیز کی دھمکی دی ہے، اگر کر بھی لے تو وہ مستحق عقاب ہوتا ہے، مستحق عقاب ہوتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا، مخاطب اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کر لو، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے اس کو کہا ہے، عامر نے وہ جو کہا ہے کہ اعملوا، تو وہ بطور دھمکی تھا، مقصود نہیں تھا کہ کرنا ہے، کرے نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ اس لیے اگر کر گزرا ہو تو پھر اس کو سزا مستحق عقاب ہوگا، یہ تحدید ہوتی ہے۔ جبکہ امر جب وجوب کے لیے ہو تو اس میں مقصود طلب فعل علی سبیل الالزام ہوتا ہے، علی سبیل الایجاب ہوتا ہے، اس سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے، اس پر وہ فعل طلب کرنا بطور واجب کے ہوتا ہے کہ تیرے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے، اور جب وہ کر لے مخاطب تو اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو نا تحدید میں اور امر وجوب میں کتنا فرق آ گیا۔ تحدید میں طلب فعل ہی مقصود نہیں، اور اگر وہ کر لے تو اس کو مستحق عقاب، اور امر میں جو جب وجوب کے لیے ہو تو اس میں مقصود طلب فعل ہے، اور اگر کر لے تو وہ اس پر مستحق ثواب ٹھہرتا ہے۔ اب دونوں میں تباین ہے، دونوں میں کیا تباین، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تحدید کا جو امر ہو وہ وجوب کے لیے بھی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں چونکہ دونوں کا جمع کرنا ممکن نہیں، اس لیے یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے۔ وہ آئے سمجھ میں؟ لیکن جہاں جمع کرنا ممکن ہو وہاں جائز ہے ان کے ہاں۔ ہمارے نزدیک چاہے جمع ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو، بہر صورت جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جمع بین الحقیقت والمجاز کے بارے میں یہاں مصنف نے استحالت اجتماعہما مرادین کا لفظ استعمال کیا، مرادین کہ دونوں مراد بن کر ہو۔ وہ جمع بین الحقیقت والمجاز ایک لفظ سے دونوں معنی کا جمع کرنا اس طور پر کہ دونوں مستقلاً حکم کا متعلق بن جائے اور دونوں کے حکم متعلق ہو، یہ ناجائز ہے۔ مرادین سے پتہ چلا کہ اگر دونوں مراد نہ ہو بلکہ ایک مراد ہو اور ایک ضمناً ہو تو اس طرح جمع کرنا جائز ہے، جیسے کہ عموم مجاز میں ہوتا ہے۔ عموم مجاز میں لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی، تو لفظ کے مجازی معنی مراد لے اور وہ مجازی معنی اتنا عام ہو کہ حقیقی معنی بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہو، تو آپ نے تو وہاں مجازی معنی لیا ہے، حقیقت تو ضمن میں اس کے ضمن میں داخل ہے، حقیقت کا ارادہ تو نہیں ہے، حقیقت کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کہے کہ وہ لا آکل من هذه الحنطہ، اس گندم سے نہیں کہوں گا، تو گندم کا حقیقی معنی، حنطہ کا حقیقی معنی ذات حنطہ ہے، اور اس کا ایک مجاز جو اس کا مجازی معنی ہے وہ اس حنطہ سے حاصل ہونے والا روٹی ہے، اس گندم سے بنی ہوئی روٹی ہے، تو وہ جو روٹی ہے کہ حنطہ وہ بھی حنطہ ہے،
لیکن وہ حنطہ کا مجاز ہے اور اتنا عام ہے کہ گندم بھی اس کا کیا ہے، ایک فرد ہے، اس لیے کہ جو روٹی کھا لے تو گندم تو کھا لیا اس نے. تو یہاں جو حنطہ اس کا ایک فرد بن گیا ہے، حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد بن گیا. تو یہاں انہوں نے حقیقت کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا کس کے، مجاز کا ہے. جب ارادہ صرف مجاز کا ہے حقیقت کا نہیں ہے تو دونوں مرادین نہ ہوئے بلکہ مراد مجاز ہو گیا. لیکن یہ مجاز اتنا عام ہے کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد ہے. جب حقیقت اس کا ایک فرد ہے تو یہاں ارادے میں دونوں جمع نہ ہوئے بلکہ ارادہ مجاز کا ہے، حقیقت ضمن میں تابع ہو کر بغیر ارادے کے اس کے ساتھ شامل ہے. اس طرح جمع بین الحقیقت والمجاز بالاتفاق جائز ہے. اس طرح جمع بین الحقیقت والمجاز اس لیے کہ یہاں جمع بین الحقیقت ایک لفظ سے ہو گیا، جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا لیکن مرادین نہیں ہے بلکہ مراد صرف مجاز ہے. مراد صرف کیا ہے، مجاز ہے. یہ ہے عمومی مجاز. یہ کیا ہے، یہ عمومی مجاز ہے. تو عمومی مجاز جائز ہے. اس طرح اگر دو لفظ حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو جائے ایک ہی لفظ سے لیکن صرف احتمال کے درجے میں ہو، صرف احتمال کے درجے میں ہو تو اس طرح بھی جمع بین الحقیقت والمجاز کا جمع ہونا جائز ہے. ایک لفظ میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے حقیقی معنی ہو سکتا ہے مجازی معنی ہو. جب اس کا حقیقی معنی بھی ہے مجازی معنی بھی ہے تو احتمال کے درجے میں دونوں کا جمع ہونا جائز ہے. مراد لینا جائز نہیں ہے لیکن احتمال کے درجے میں کیا ہے، دونوں کا جمع ہونا جائز ہے. جب یہاں کہا مراد دونوں مرادین ہو تو تب ناجائز ہے. لیکن جب دونوں ارادہ نہیں کیا دونوں کا لیکن احتمال کے درجے میں اس لفظ کا حقیقت بھی ہو سکتا ہو مجاز، تو ایسا ایک لفظ کہ اس میں احتمال حقیقت کا بھی ہو اور مجاز کا بھی ہو. جیسے لا تقتل الاسد، شیر کو قتل نہ کرو، تو اسد میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے حقیقی معنی مراد ہو کہ حکومت نے پابندی لگائی ہے شکار کی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رجل شجاع مراد ہو، اللہ نے پابندی لگائی ہے انسانیت کے قتل کی. تو اسد سے تم دونوں مراد لے، احتمال کے درجے میں دونوں ایک لفظ میں جمع ہو سکتے ہیں، مراد نہیں ہو سکتے. تو مراد کی قید سے یہ بھی نکل گیا. اس طرح دونوں حقیقی و مجازی معنی کا جمع ہونا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. اسی طرح وہ جمع بین الحقیقت والمجاز بھی ناجائز نہیں جہاں ایک لفظ میں مجاز بھی لیا گیا اور حقیقت بھی لیا گیا ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے اور جو مجاز ہے وہ اس کے ضمن میں بغیر ارادے کے داخل ہو گیا ہو. حقیقت تو مراد لی گئی ہے لیکن مجاز وہاں بغیر ارادے کے محض ظاہری لفظ اس کو ظاہری طور پر چونکہ شامل ہوتا ہے مجاز کو، اس لیے ظاہری شمول کو دیکھ کر وہاں مجاز بھی حقیقت کے ساتھ لفظ میں داخل ہو گیا ہو، شبہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ شبہ کی وجہ سے. تو ایک ہی لفظ سے حقیقت اور مراد دونوں جمع ہو گئے، حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو گئے لیکن مراد حقیقت ہے اور مجاز جو اس کے ساتھ جمع ہوا ہے وہ اس لفظ کا ظاہری طور پر مجاز کو شامل ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ لفظ مجاز کو بھی شامل ہے، اور شبہ کی وجہ سے ہو. کس کی وجہ سے؟ اس کو کہتے ہیں تناول ظاہری. لفظ اپنے ظاہری شمول کی وجہ سے مجاز کو شامل ہو اور شبہ ہو. کیا ہو؟ شبہ ہو. جیسے کہ یہ مثال آگے مستقل آ رہی ہے، جیسے کہ حربی نے کہا امام المسلمین کو کہ حربی لوگوں کا، کافروں کے قلعے کا مسلمانوں نے احاطہ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور حربی نے پھر کہا کہ آمنون علی ابنائنا، ہمیں ہمارے بیٹوں پر امن دے دو. تو ابن کا حقیقی معنی تو ابن ہے اور مجازی معنی ابن الابن بھی ہے. تو ظاہر بات ہے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں اور پوتے کو بھی بیٹا کہتے ہیں. تو دیکھو ابن کا لفظ ابن حقیقت کو ہے اور ابن الابن کو بھی ظاہری طور پر شامل ہے. اور یہاں شبہ ہے حقن الدم، حقن الدم، خون کی حفاظت کا شبہ ہے.
ہو سکتا ہے اس نے مراد بیٹے بھی مراد لیے ہوں، اس لیے چونکہ خون کی حفاظت کا مسئلہ ہے اس لیے شبہ آ گیا، تو لفظ بھی ظاہری طور پر مجاز کو شامل ہے، لہذا ابن الابن ابنا کے لفظ میں ابن الابن بھی داخل ہوں گے۔ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز ہے اور جائز ہے، یہ جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو مرادین کہہ کر یہ نکل گیا، اس لیے کہ یہاں مراد ہے حقیقت ہے، البتہ چونکہ یہ لفظ مجازی معنی کو ظاہری طور پر شامل ہے اور شبہ بھی ہے، اس لیے ایک ہی لفظ میں یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز ہو گیا، لیکن چونکہ دونوں مراد بن کر نہیں، مراد حقیقت ہے، مجاز ظاہری طور پر شمول کی وجہ سے، شبے کی وجہ سے داخل ہو گیا، تو اس طرح جمع بین الحقیقت والمجاز کا جمع ہونا بھی جائز ہے، اس طرح جمع ہونا جائز ہے۔ مرادین سے یہ تینوں نکل گئے، ان تینوں صورتوں میں جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے۔ وہ تینوں صورتیں سمجھ میں آ گئی؟ بلفظ واحد، بلفظ واحد، ایک ہی لفظ سے ہو، لہذا اگر ایک لفظ سے نہیں ہوگا تو پھر جمع بین الحقیقت والمجاز بھی جمع ناجائز نہ ہوگا، جائز ہوگا۔ اگر دو لفظوں سے ہوگا تو پھر بالاتفاق کیا ہوگا؟ جائز ہے۔ ان کے نزدیک تو ویسے ہی جائز ہے، ایک لفظ بھی ہو تب بھی جائز ہے، اور ہمارے نزدیک اگر لفظ دو ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے۔ ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے، ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے تو حقیقی معنی مراد لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت نہیں ہوتی، قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے کسی لفظ سے تو اس کے لیے قرینہ ہونا ضروری ہے، قرینہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا ایسا ہونا، قرینہ ہونا باللفظ سے، آپ کہتے ہو کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جب ایک معنی میں استعمال ہو تو اس کے لیے قرینہ ہونا ضروری، اور جب مجازی معنی حقیقت میں استعمال ہو تو قرینہ نہ ہونا ضروری۔ تو کیسے ایک لفظ میں دونوں جمع ہوں گے کہ قرینہ ہونا بھی ضروری بھی ہو اور ضروری نہ بھی ہو؟ اجتماع متنافیین یا متناقضین لازم آئے گا۔ اگر آپ ایک لفظ سے جمع بین حقیقت والمجاز کے قائل ہوں گے تو اس صورت میں اجتماع متنافیین یا متناقضین لازم آئے گا کہ ایک ہی لفظ میں ایک معنی مراد لینا، معنی حقیقی مراد لینے کے لیے قرینہ شرط نہ بھی ہو اور شرط ہو بھی، جب مجاز معنی مراد لو گے تو ایک ہی لفظ میں معنی کے لیے قرینے کا شرط ہونا اور نہ ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ اجتماع متناقضین ہے، جو کہ جائز نہیں۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ لغت عرف کے اعتبار سے بھی، عرف اور عادت کے اعتبار سے بھی جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے، عرف و عادت کی وجہ سے بھی، کیونکہ جب عرف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن جاتا ہے اس کے حقیقی معنی کی طرف، قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب عرف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس کا حقیقی معنی ممکن نہ ہوتا ہو تو پھر اس قرینے اور قرینہ پایا جا رہا ہو تو پھر ذہن اس سے منتقل ہوتا ہے مجازی معنی کی طرف۔ لہذا عرف اور عادت میں چونکہ لفظ سے حقیقی معنی کی طرف ذہن جاتا ہے، مجاز کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور جہاں ممکن نہ ہو اور قرینہ موجود ہو تو پھر مجاز کی طرف جاتا ہے، حقیقت کی طرف نہیں جاتا۔ تو ایسا کیسے جمع ہو جائے گا کہ لفظ کے ایک لفظ سے ذہن حقیقت کی طرف بھی ذہن جاتا ہو اور مجاز کی طرف بھی جاتا ہو؟ اس طرح ممکن نہیں ہے دونوں کا جمع ہونا۔ جب عرف و عادت میں ایک ہی لفظ سے حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو جمع بین الحقیقت والمجاز بھی جائز نہیں ہوگا۔ کوئی دوسری دلیل سمجھ میں آ گئی؟ جی تیسری دلیل یہ ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ عقلاً محال ہے، یہ عقلاً محال ہے۔ دیکھو عقلی طور پر جمع بین الحقیقت والمجاز میں 4 صورتیں ہوں گی۔ آپ نے ایک لفظ سے
اس کا حقیقی معنی بھی لیا اور مجازی معنی بھی لیا. تو اس میں اقرن 4 صورتیں ہیں.